پچھلے دن کلاس میں نہیں ہوگا وہ عبارت نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو عبارت پڑھے گا وہ سامنے بیٹھے گا، یہ بھی سامنے ہے، یہ بھی سامنے نہیں آتا ہے، مطلب جو عبارت پڑھے گا وہ سامنے بیٹھے، کیونکہ وہ مخاطب اول ہوتا ہے استاذ کا۔ اب اگر وہ ادھر اس کونے میں بیٹھ کے عبارت پڑھے تو پھر پہلے اس سے بات کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا ضرور خیال کرنا، ٹھیک ہے؟ بسم الله الرحمن الرحيم فإن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والأصل الرابع القياس المستنبط من هذه الأصول. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تسمیہ، تحمید اور تسلیہ، اس کے بعد جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شرع شریف کے اصول ہیں 3۔ خلاصہ آپ سمجھ لیں، مزید بات ہم تفصیل میں چلیں گے، لیکن فی الحال خلاصہ سمجھ لیں۔ شرع شریف کے اصول کتنے ہیں؟ 3 ہیں، کتاب اللہ، سنت اور امت محمدیہ کا اجماع۔ ایک اور اصل بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قیاس ہے، ایسا قیاس جو ان تینوں اصلوں سے مستنبط ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر کل اصلیں ہو گئی ہیں 4: کتاب، سنت، اجماع امت، اور وہ قیاس نہیں، وہ قیاس جو ان 3 اصلوں سے مستنبط ہو، وہ قیاس جو ان 3 اصلوں سے مستنبط. یہ قید کیوں لگائی؟ اس پہ آ رہے ہیں ہم، فی الحال خلاصہ سمجھیں، بات میری سمجھیں، دوبارہ سمجھیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تسمیہ اور تحمید کے بعد آتے ہیں اس کتاب کی جو ابحاث مقصودہ ہیں ان کی جانب، چونکہ کتاب ہے اصول فقہ میں، کس میں؟ اصول فقہ۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اصول فقہ، یہ کہنے کے بجائے انہوں نے کہا اصول شرع۔ اصول فقہ کیوں نہیں کہا؟ اس پہ بھی آتے ہیں، ابھی فی الحال آپ خلاصہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ تو اصول شرع 3 ہیں: کتاب، سنت اور امت محمدیہ کا اجماع۔ ایک اور اصل بھی ہے، اور وہ قیاس ہے جو ان تینوں اصلوں سے مستنبط ہے، وہ قیاس ہے جو ان تینوں اصلوں سے مستنبط ہے۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بات آئی ذہن میں؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ مشکل، ٹھیک ہے؟ مانا بس بے شک شرع کے اصول 3 ہیں: کتاب، سنت، اجماع امت، اور چوتھی اصل وہ قیاس ہے جو مستنبط ہو ان اصلوں سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا خلاصہ گفتگو۔ اب قدر تفصیل، ٹھیک ہے؟ تو تفصیل میں سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ کہا ان اصول الشرع، اصول جمع اصل کی، کس کی؟ اصل میں، یہ بھی چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بڑی کوتاہی ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ ایک ہے آپ کی اپنی زبان، یہ بھی چلو سمجھیں، ہم جو تھوڑے بہت عربی جاننے لگ جاتے ہیں نا، اب ہم کہتے ہیں بھائی ساری باتیں آپ جو عربی انداز میں کہیں، نہیں، آپ ساری باتیں عربی انداز میں نہ کہیں، آپ کی جو لغت ہے، آپ کی جو زبان ہے، اس زبان اور اس طرز میں آپ کی گفتگو ٹھیک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ احمد، یہ عربی اسلوب میں احمد ہوگا، لیکن اردو اسلوب میں احمد نہیں، احمد، سمجھ رہے ہو بات؟ تو اردو اسلوب میں احمد ہی ٹھیک ہے، آپ احمد کہنے والے پر اعتراض نہیں کر سکتے، بات ذہن میں رکھیے۔ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں ان کے اعتراضات یہ بھی ہوتے ہیں، وہ جی دیکھو جی وہ احمد کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اردو میں جو حمزہ مفتوح ہے اس کے بعد ہا آ جائے تو یہ سارا پڑا ہی مجہول جاتا ہے۔ احمد یہ اردو اسلوب نہیں ہے، یہ عربی اسلوب ہے،
ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے سندھی کے الفاظ ہیں، بے شمار الفاظ ہیں کہ تم سندھی میں جنازہ نماز، تمہارے یہاں جنازہ نماز درست ہے یاسین صورت، یہ تمہارے یہاں درست ہے یاسین صورت جنازہ نماز، ٹھیک ہے نا، یہ سندھی اسلوب میں درست ہے. لیکن اردو اسلوب میں آپ جنازہ نماز کہیں گے تو غلط ہے، نمازی جنازہ. سمجھ رہے بات کی؟ عربی میں اردو میں کیا ہوگا؟ نمازی جنازہ. لیکن سندھی میں آپ نمازی جنازہ نہیں کہتے، آپ جنازہ نماز کہتے ہیں، یاسین صورت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ جو زبان ہے آپ نے وہ زبان بولتے ہوئے اس کے ضوابط کی پابندی کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ زبان بولتے ہو آپ کہیں کہ نہیں وہ آپ نے کس کی پابندی کرنی ہے، آپ نے عربی کی پابندی کرنی ہے یا آپ نے انگریزی کی پابندی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. نہیں، یہ درست نہیں. آپ جو زبان بول رہے ہیں اس اسلوب کے آپ پابند ہیں. اس زبان کے اسلوب میں اگر آپ غلطی نہیں کر رہے تو وہ غلطی نہیں ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پچھلے دنوں کچھ اعتراضات علماء پر سامنے آئے تھے، بھئی یہ دیکھیں یہ ایسے کہہ رہے ہیں اور ایسے کہہ رہے ہیں. بھئی جو زبان بول رہے ہیں اس لحاظ سے وہ ٹھیک بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. آپ کہتے وقت حکومت سندھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سندھی وقت حکومت بول دیتے ہیں لیکن سندھی کی لحاظ سے وہ ٹھیک ہے. اردو والے پھر جو وقت حکومت وقت بولے. ہر ایک زبان کا بولنے والوں کا اپنا محاورہ ہے، اپنا لہجہ ہے، اپنا اسلوب ہے. کچھ مضافلے کو پہلے لاتے ہیں، کچھ مضافلے کو بعد میں لاتے ہیں. ہر ایک کا اپنا انداز ہے، ٹھیک ہے نا. اس لغت کے ضوابط اور قواعد کے مطابق اس کی گفتگو ٹھیک ہو تو وہ ٹھیک ہے. آپ دوسری لغت سے اٹھ کے اس پر اعتراض نہ کریں، سمجھے نا. پھر کسی جگہ بات ہے مزید بھی میں آپ کو بتاؤں گا. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو غلطی معروف ہو جائے تو ہمارے علماء نے اس بات کی تصریح کی، جملہ ذہن میں رکھے، وہ غلطی جو معروف ہو جائے وہ اس درستی سے بہتر ہے جو مہجور ہو چکی ہے. اصل لفظ چھوڑ دیا گیا، غلط لفظ مشہور ہو گیا، تو یہ غلطی جو مشہور ہے یہ اس درستی سے بہتر ہے جو مہجور ہے. یہ ہمارے اصولیوں نے باقاعدہ تصریح کی ہے اس بات کی، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں نیا نیا ان کے پاس علم آیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یوں نہیں تو اس کو یوں مروڑ کے پڑھو، تو یوں نہیں تو اس کو ایسے مروڑ کے پڑھو. یہ ہمارا ایک طبقہ ہے، وہ اردو کے اندر بھی تلفظات عربی والے، اچھا عربی پڑھیں گے تو ان کو تلفظ آتا ہی نہیں. اردو میں پھر عین جو ہے نا وہ گاڑی کر کے نکالنے کی کوشش کریں گے اس طرح کی. ایسے نہ کریں، جو زبان آپ بول رہے ہیں اس کے اسلوب میں بولیں، ٹھیک ہے. تو پر بات کیا ہو رہی تھی کہ اصول، ہاں تو وہ اصل میں اصول جمع ہے اصل کی. کس کی؟ اصل کی. تو اس کو اصل ہی بولیں کیونکہ یہ آپ عربی کے الفاظ اس پہ گفتگو کرو. تو آپ اس سے ہٹ کے عام جب بات کرتے ہیں تو جس لینگویج میں جس زبان میں آپ بات کر رہے ہیں اس کے آپ پابند ہیں. اس میں آپ اصل بولتے ہیں تو اصل ہے، اصل بولتے ہیں تو اصل ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ جو ہے وہ سندھ والے کیا کہتے ہیں؟ حفظ، ٹھیک ہے نا جی، حفظ. اور یہ سندھ والے بولتے ہیں علم، پنجاب والے بولتے ہیں علم. لفظ علم ہے، ٹھیک ہے نا. تو پنجاب والے لام کو فتح دے دیتے ہیں علم، اور سندھ والے اس کو کسرہ دے دیتے ہیں علم، ٹھیک ہے. لیکن لفظ ہے علم. اپنے محاورے کے لحاظ سے وہ بات درست ہے، لیکن وہ اہل علم کے بیچ بات ہوئی اس عربی اسلوب کے لحاظ سے جب گفتگو ہو تو اب اس کا درست تلفظ ہے علم. جیسے غلط، یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط ہے، لام مفتوح ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تم نے جو لکھا ہے وہ غلط لکھا ہے. اب تو غلط کہتے ہو بھی تو غلط بول رہا ہے تو غلط لکھا ہے. بل یہ اصل، اصول جمع ہے کس کی؟ اصل کی. اصول جمع ہے اصل کی. اصل ہر وہ چیز جس پہ کسی اور چیز کی بنیاد رکھی جائے، ٹھیک ہو گیا. یہ جو دیوار ہے اس کی جو بنیاد ہے اس دیوار کے لیے اصل ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ جو دیوار ہے اس کے اوپر چھت کی بنیاد ہے، چھت مبنی ہے اس کے اوپر. یہ جو دیوار ہے یہ اس چھت کے لیے اصل ہے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ دو مثالیں دے کر تمہیں اس بات کی طرف اصل میں تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ جو اصل ہے یہ امر اضافی ہے،
ٹھیک ہے، اصل کیا ہے؟ امر اضافی ہے۔ اب یہ جو دیوار ہے یہ اپنی بنیاد کی فرع ہے، اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس چھت کے لیے یہ اصل ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ مطلب ہے امر اضافی، جو بنیاد ہے وہ اصل من کل وجہ ہے، وہ اس دیوار کے لیے بھی اصل ہے، اس چھت کے لیے بھی اصل ہے، ٹھیک ہے، ڈبل اسٹوری بن جائے اس کے اوپر تو اس کے لیے بھی اصل ہوگا، لیکن اس بنیاد سے جب ہم اوپر آئیں گے تو یہ دیوار اس بنیاد کے لیے فرع ہے، چھت کے لیے اصل ہے۔ یہ پہلا فلور کیا ہوگا؟ گراؤنڈ فلور، یہ فرسٹ فلور کے لیے کیا ہے؟ وہ اصل بن جائے گا۔ فرسٹ فلور کیا ہے؟ وہ گراؤنڈ کی فرع ہے اور سیکنڈ کے لیے اصل ہے۔ تو اصل امر اضافی ہے، اس وہ کسی کے لیے یہ فرع ہو دوسرے کے لیے، بلکہ پوری دیوار کیا، یہاں پر جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں تو ہر اس کی رو جو ہے وہ نچلی کے لیے فرع ہے، اوپر والی کے لیے اصل ہے۔ بات سمجھے؟ اصل کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس پر دوسری چیز مبنی ہو، ہر وہ چیز جس پر دوسری چیز کی بنیاد ہو، دوسری چیز مبنی ہو، یہ اصل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے معنی ہے لغوی۔ اصطلاحی اس کے کئی معنی ہیں، ٹھیک ہے، میں صرف ایک معنی یہاں پر جو مراد ہے وہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہاں پر اصول الشرع میں اصل سے مراد ہے دلیل، وہ نہیں اس کے، آپ سمجھ رہے بات؟ اصول جمع اصل کی، اصل کے کئی معنی ہیں اصطلاح میں بھی، ٹھیک ہے نا، تو لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ دلیل۔ کیا مراد ہے؟ دلیل۔ کیا مراد ہے؟ دلیل۔ اصول الشرع یعنی ادلۃ الشرع، کیا؟ ادلۃ الشرع، شریعت کے دلائل، کیا؟ شریعت کے دلائل۔ بات سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ تو میں نے اصل کے لغوی معنی بھی بتا دی اور وہ اصطلاحی معنی بھی بتا دیے جو یہاں مراد ہے۔ بات ہو گئی؟ آگے چلیں؟ اس کے بعد کا اصول الشرع۔ کیوں یار تو احتجاج کر گیا؟ ہمارے سامنے وہ مستری تو مجھے آگے کہہ رہے تھے چائے نہیں پانی بنائے، وہ جو ہے آپ کی، تو اصول الشرع، اصول جمع اصل کی اس کے لغوی اور اصطلاحی مرادی معنی کی بات یہاں ہو چکی۔ اس کے بعد کا شرع، ذہن میں رکھیں کہ شرع دین ملت، اس میں اتحاد ذاتی ہے، فرق اعتباری، سمجھے؟ چلیں شرع کے بھی لغوی معنی سمجھ لیں۔ شرع کے لغوی معنی، شرع اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے یہ معنی مصدری، اس کے معنی اظہار کے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اظہار۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، شرع لکم من الدین، اظہر لکم من الدین ما وصى به نوحا، اظہر لکم من الدین، تمہارے لیے اس دین کا اظہار فرمایا جس کی نوح علیہ السلام کو تاکید کی تھی، وصیت کی، ٹھیک ہے؟ تو شرع کے لغوی معنی ہے اظہار کے، اصطلاح میں شرع شریف دین ملت ایک ہی چیز۔ اتنی بات سمجھی؟ کوئی اس گفتگو میں کوئی ایسی بات جو سمجھ نہ آئی؟ بات آ گئی؟ اب سمجھے انہوں نے کیا کہا کہ ان اصول الشرع ثلاثۃ۔ ہم آگے بات کو لے کے چل رہے ہیں، یہاں پر ایک سوال ہے وہ کرتے ہیں، پھر آگے بات لے کے چلتے ہیں۔ اصول کی بات ہو گئی ہے، شرع کی بات ہو گئی ہے، تو آپ ذہن میں رکھیں سوال یہ ہے کہ کتاب ہے اصول فقہ میں، کس میں؟ تو اصول فقہ بتائے جاتے، اصول شرع کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ بس اتنا سا سوال کیا ہے؟ بات سمجھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب ہے اصول فقہ میں، اصول فقہ ہیں 4، کتاب، سنت، اجماع اور وہ قیاس جو ان تینوں سے مستفید ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے جو پہلی 3 اصلیں ہیں
وہ احکام نظریہ کی بھی اصل ہیں اور احکام عملیہ کی بھی اصل ہے۔ کتاب نظریات کی بھی اصل ہے اور عملیات کی بھی اصل ہے۔ سنت نظریات کی بھی اصل ہے، عملیات کی بھی۔ اجماع امت نظریات کی بھی، عملیات کی بھی۔ آپ سمجھ رہے ہو بات؟ دوسرے لفظوں میں کہوں تو عقائد کی بھی اور اعمال کی بھی۔ بات سمجھے؟ جبکہ قیاس یہ نظریات کی اصل نہیں ہے، عقائد کی اصل نہیں ہے، یہ اصل ہے صرف عملیات کی، اعمال کی۔ سمجھ رہے بات؟ تو چونکہ پہلی جو 3 اصلیں ہیں یہ نظریات کی بھی اصل ہیں، عملیات کی بھی اصل ہیں، اور جب شرع کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اس سے مسائل نظریہ بھی مراد ہوتے ہیں اور احکام عملیہ بھی مراد ہوتے ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتانے اصول فقہ تھے، لیکن چونکہ پہلی تینوں اصلیں فقہ کے لیے بھی اصل ہیں اور کلام کے لیے بھی اصل ہیں، لفظ شرع دونوں کو شامل ہے، کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اضافی فائدہ کے لیے، زیادت افادہ کے لیے اصول فقہ کے بجائے اصول شرع بول دیا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ صرف فقہ کی اصل نہیں ہیں، یہ پوری شرع کی اصل ہیں، نظریات کی بھی اور عملیات کی بھی۔ نہیں سمجھ بات آئی ذہن میں؟ خلاصہ گفتگو یہ ہوا، سوال کا خلاصہ یہ ہوا بھی اصول الفقہ کے بجائے اصول الشرع کیوں کہا؟ جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں فائدہ زیادہ تھا، اس میں باقی ساری تفصیل۔ بات سمجھے نا؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ سوال یہ کیا کہ یہ کتاب ہے اصول فقہ ہے، تو اصول فقہ کہنا چاہیے تھا نہ کہ اصول شرع۔ مصنف نے اصول شرع کیوں بیان کیا؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقہ کا جو اطلاق ہے یہ احکام عملیہ پر ہوتا ہے، اور شرع کا اطلاق مسائل نظریہ پر بھی ہوتا ہے اور احکام عملیہ پر بھی ہوتا ہے۔ یہ جو اصول بیان کیے جا رہے ہیں ان میں سے جو پہلی تین اصلیں ہیں، کتاب، سنت، اجماع، یہ اصل ہے کس کی؟ احکام عملیہ کی بھی، مسائل نظریہ کی بھی۔ سنت اصل ہے مسائل نظریہ کی، احکام عملیہ کی۔ اجماع امت اصل ہے مسائل نظریہ کی، احکام عملیہ کی۔ چونکہ پہلی 3 اصلیں دونوں قسم کے مسائل کے لیے اصل ہے، جو چوتھی اصل ہے کیا؟ قیاس، مستنبط من هذه الاصول۔ یہ جو قیاس ہے یہ صرف اور صرف فقہ کے لیے، احکام عملیہ کے لیے اصل ہے، مسائل نظریے کے لیے اصل نہیں ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ بتانا تو اصول فقہ تھا، لیکن چونکہ پہلی 3 اصلیں فقہ کی بھی اصل ہیں اور کلام کی بھی اصل ہیں، اس لیے انہوں نے اصول الشرع کہہ دیا تاکہ تمہیں اضافی مسئلہ پتہ چل جائے، اضافی فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ مقصد تو اصول فقہ کا بیان تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ بیان تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، تمہیں ایک اضافی فائدہ بتا دیں، اور وہ یہ کہ یہ فقہ کی بھی اصل ہے، کلام کی بھی اصل ہے، اس لیے لفظ شرع بولا، جو کلام کو بھی شامل ہے، فقہ کو بھی شامل ہے۔ بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو سوال کیا تھا اصول الفقہ کے بجائے اصول شرع کیوں کہا؟ تو خلاصہ جواب یہ ہوا اس میں فائدہ زیادہ تھا۔ توجہ ہے؟ سمجھے نا توجہ سے؟ اب اس گفتگو سے ایک اور سوال کا جواب سامنے آ گیا۔ سوال کیا؟ کہ اصول فقہ تو 4 ہیں، یہ 3 کیوں کہے؟ ٹھیک ہے، اصول فقہ کتنے ہیں؟ 4، تو 3 کیوں کہے؟ یہ سوال۔ تو اس کا جواب یہ کہ اصول فقہ یعنی احکام عملیہ کے لیے اصلیں 4 ہیں، لیکن انہوں نے اصول الفقہ نہیں بولا، اصول الشرع بولا، جس کے اندر احکام عملیہ بھی ہیں، مسائل نظریہ بھی ہیں۔ تو دونوں کے لیے اگر ہم دیکھیں تو صرف 3 اصلیں ہیں۔ تو ان دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی اصول الشرع ثلاثۃ، اصول الشرع کہ شرع کے اصول 3 ہیں، باقی چونکہ فقہ کے لحاظ سے، احکام عملیہ کے لحاظ سے ایک چوتھی اصل بھی تھی، اس لیے اس کو جدا کر کے بیان کر دیا۔ سمجھے؟ اب آپ دیکھیں اس گفتگو سے آپ کو یا ثلاثۃ کہنے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی ہے، اور والاصل الرابع کو جدا کر کے بیان کرنے کی وجہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔
کیونکہ آگے چل کے سوال ہوگا نا بھائی جب اصلیں 4 ہیں ان 3 کو ملا کے بیان کر دیا والاصل الرابع القیاس، اس کو جدا کر کے بیان کرنے کی کیا عادت تھی؟ تو جدا کر کے بیان کرنے کی ایک وجہ، ایک اور وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک وجہ یہ ہے چونکہ پہلے جو تین اصلیں ہیں یہ احکام عملیہ کی بھی اصل ہیں، مسائل نظریہ کی بھی اصل ہیں، برخلاف کس کے؟ قیاس کے. وہ احکام عملیہ کے لیے اصل ہے، مسائل نظریہ کی اصل نہیں ہے، اس لیے اس کو جدا کر کے بیان کیا. پہلے تینوں کو جدا کر کے بیان کیا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ خلاصہ ایک بار پھر سمجھ رہے ہیں نا بات؟ نہیں دہراتے بھی ہیں بات میں، نہیں دہراتے، اقرار کرتے ہیں جی. توجہ رکھیں. تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے ثلاثتن کیوں کہا جبکہ اصول فقہ 4 ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اصول فقہ ہیں وہ تو 4 ہیں، یعنی احکام عملیہ کی جو اصل ہے وہ 4 ہیں، لیکن مسائل نظریہ کی اصل 4 نہیں ہے. مسائل نظریہ کی اصل 3 ہے. مسائل نظریہ کی اصل 3 ہے. ایک ہے کتاب، دوسرا سنت، تیسرا اجماع امت. تو چونکہ انہوں نے کہا اصول الشرع جو احکام عملیہ کو بھی شامل، مسائل نظریہ کو بھی شامل، شاہ صاحب تو چونکہ اصول الشرع کہا تو اب مجموعے کے لیے اصلیں 3 ہی ہیں. وہ جو چوتھی اصل ہے وہ صرف اور صرف احکام عملیہ کے لیے ہے. پوری شرع شریف کو لیا تو سامنے رکھا جائے تو قیاس اصل نہیں ہے. تو چونکہ انہوں نے پہلے اصول الشرع کہا اس لحاظ سے 3 اصلیں تھیں، اس لیے انہوں نے 3 بیان کر دی. آگے چل کے پھر مسائل احکام عملیہ کے لحاظ سے وہ چوتھی اصل بھی تھی، اس لیے اس کو بھی بیان کر دیا. اب یہ ثلاثت کہنے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی، اور والاصل الرابع القیاس المستنبط الی آخرہ یہ جدا بیان کرنے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی. میری بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا ساجد؟ سمجھ آ رہی؟ بے شک شرع کے اصول 3 ہیں. تو اصل میں 4 ہیں تو 3 کیوں بیان کیے ہیں اور چوتھا الگ سے کیوں بیان کیا، اس کی وجہ آپ کو بتا دیں. بات آپ سمجھیے. پہلی اصل ہے کتاب. ہمارے جو فقہا ہیں تو بیان کرتے ہیں بھائی پوری کی پوری جو کتاب ہے، یعنی کتاب اللہ قرآن عظیم ہے، یہ پوری کی پوری جو ہے وہ اصل نہیں ہے. یہ پوری کی پوری اصل نہیں ہے، بلکہ ان میں سے 500 آیتیں ہیں جو اصل ہیں. سمجھے بات کو؟ وہ 500 آیتیں کون سی ہیں بتا سکتا ہے؟ لاشاری، ادھر بھی لاشاری ہے، ادھر بھی لاشاری، کل ملا کے بتا دو. ملک صاحب خبر آئے نا تو بول دو نا. نہیں اب ظاہر ہے 500 آیتیں تو یہاں تم سنا بھی نہیں سکتے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ میں تمہیں اس کا ایک حوالہ دیتا ہوں اور یہ باتیں یاد رکھنے والی. اب کل میں نے آپ لوگوں کو کہا بھائی جو ہے نا وہ مسائل خلافیہ بین البصریین والکوفیین، تو میں نے سوچا، میں نے کہا میرے شاگرد کہیں گے جی استاد جی وہ رسالہ ہمیں دے دیجیے گا، کسی تجھے ہی کوئی نہیں. شاہ جی یہ اتحاد ہے. تو مطلب میں نے تو لکھ دیا تھا تو اب مجھے تو تھوڑی ضروری ہے بھائی فاروق اس کو پڑھے گا تو وہ رسالہ مکمل ہوگا. لیکن میں بھی حیران ہوا، میں تو تلاش کر کے رکھ کے آیا تھا. میں نے کہا کہ یہ ہو سکتے کو مانگا ہے تو، لیکن یہ بالکل میں بال بچ گیا، کسی نے مانگا ہی نہیں. توجہ رکھیں. تو یہ تفسیرات احمدیہ یہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی نور الانوار ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تفسیرات احمدیہ. اس کے اندر وہ آیات جمع کی، یہ عام مل جاتی ہے کتاب، اور کوشش کریں کہ آپ اس کو خرید لیں کیونکہ ان پہ وہ احکام کے حوالے سے بحث کرتے ہیں ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ٹھیک ہے. تو اچھی تفسیر ہے، مطلب اس میں پورے قرآن پاک کی تفسیر نہیں ہے، صرف اور صرف آیات احکام جو ہیں ان کو لیا ہے ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. قرآن پاک کی ابتدا سے سورہ بقرہ سے شروع ہوتے ہیں آخر تک جو آیات احکام ہے ان کی یہ تفسیر ہے، ٹھیک ہے. تو ویسے آپ سمجھتے ہیں تو بندہ یاد نہیں رکھ پاتا،
ٹھیک ہے، کون ان مخصوص آیات کو یاد کرے، دشواری ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ تفصیلات، اس سے اور بھی فوائد، تفصیلات احمدیہ کے اور بھی فوائد ہیں. تفصیلات احمدیہ کے یہ فوائد بھی ہیں کہ آپ کسی آیت کے بارے میں ہیں، اس سے احکام کون سے مستنبط ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ آیات احکامی کے بارے میں ہے، اس لیے یہ چیزیں بھی آپ کو مطلب ایک ہے نا تفسیر، اس کی معنی کیا ہے اور خلاصہ کیا ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے. اس سے احکام کون سے مستنبط ہو رہے ہیں، اور پھر حنفی کون سے احکام کا اس سے استنباط کر رہے ہیں. تو تفسیرات احمدیہ کا یہ فائدہ ہے. سمجھے، میرے پاس تھی، میں نے کسی طالب علم کو تحفہ دے دی تھی، تو عام ایک جلد میں مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم تحفے دیتے رہتے ہیں، کرم دین توجہ ہے. ہاں، تو لہٰذا یہ آپ کوشش کریں تفسیرات احمدیہ حاصل کرنے کی، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو کتاب آتی ہے یہ ایک ایک دو کتابیں لیتے رہیں نا تو یہ آسانی ہو جاتی ہے. اب آپ کے پاس بینک بیلنس ہوگا لاکھوں کی تعداد میں، پھر جناب والا آپ پورا مکتبہ خریدیں گے، یہ ہو سکتا ہے ساری زندگی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے نا، میں نے خود اپنی دور طالب علمی میں ایک بڑی مقدار کتابوں کی لی، اور اس وقت میں سمجھ رہا ہوں وہ جو کتابیں لی وہ آسان، بعد میں جب آپ کے ذمے اخراجات ہو جاتے ہیں، ابھی تو ان کی شادی نہیں ہوئی، جب ہو جائے گی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، تو گھر کے اخراجات پورے کرے گا، کتابوں کے اخراجات پورے کرے گا. کتابیں ساتھ ساتھ لیتے ہیں. تو کتاب بھی مکمل نہیں بلکہ 500 آیتیں. کتنی؟ 500 آیتیں. یہ اور سنت کیا ہے؟ سنت میں کہتے ہیں بھئی ہمارے بعض علماء نے کہا کہ 3000 حدیث ہیں. کتنی؟ 3000 حدیث ہیں. اتنی بات آپ سمجھیں. اس کے بعد کا اجماع امت. اجماع امت آپ چلیں وہ بات بعد میں کرتے ہیں. انہوں نے کہا اجماع الامت، الکتاب و سنت و اجماع الامت، امت کا اجماع ہو جائے. تو امت کا اجماع، یہاں دو باتیں سمجھیں. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اجماع حجت ہے، یہ سمجھیں. اس سے پہلے سے یہ سمجھ لیں کہ سنت حجت ہے، کیونکہ ایک باقاعدہ فرقہ ہے کہ جو سنت کے انکاری ہے. یہ باقاعدہ فتنہ پیدا ہوا، فتنہ انکاری حدیث. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیب دانی دیکھی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو اولین و آخرین کے علوم سے نوازا، ما کانا و ما یکون سے بھی نوازا. ٹھیک ہے نا جی. جب سے عالم بنا، جہان بنا، آفرینش خلق سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جنت میں جانے تک کی ہر بات رب نے اپنے حبیب کو بتا دی. ٹھیک ہے نا، اللہ کریم نے ساری باتیں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بتا دی. یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس پہ دلائل پیش کروں. ٹھیک ہے، تو ماکان جو ہو گزرا، وما یکون جو ہوگا. ٹھیک ہے نا، الا ان دخل اہل الجنت فی الجنہ ودخل اہل النار فی النار. ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے سارے علوم اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرما دی. ٹھیک ہے، تو اب آپ علیہ السلام کے وہ جو آپ کو رب نے علوم غیبیہ عطا فرمائے، اس کے مظاہر میں سے دیکھیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، خلاصہ حدیث کا میں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا، ایک شخص جو ہے وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ کہے گا کہ میں اس کو حلال مانوں گا جو کتاب اللہ میں حلال ہے، میں اس کو حرام مانوں گا جو کتاب اللہ میں حرام ہے. مطلب صرف کتاب اللہ. حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول نے حلال کیا وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا رب نے حلال کیا، اور جو اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رب نے حرام کیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ جو چیز ہے، اگر کوئی شخص، حضور نے پہلے بتا دی کہ فتنہ آئے گا، اور وہ فتنہ آیا. فتنہ موجود ہے. اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حدیث کے منکر ہیں، حدیث کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، حدیث کے انکار کے کئی طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ سیدھا سیدھا بھائی ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے ہم نہیں مانتے، وہ کہیں ایک اس کے اندر جناب وہ کمزوری نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ والی باتیں ایسی ہو گئی، فلاں ہو گیا، جو ہو گیا تو جو ہو گیا جی. تو اصل مقصد یہ ہوتا ہے بھائی ہم نہیں مانیں گے. تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو ہی نہیں مانتا. ٹھیک ہو گیا جی.
جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو ہی نہیں مانتا. سنت حجت ہے. اب پہلے کہا نا الکتاب، کتاب حجت ہے، کتاب حجت ہے تو کلام الہی ہے، اس کی حجیت میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کلام نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ دوسری چیز حجت ہے، دلیل ہے، وہ کیا؟ سنت. سنت حجت ہے، اس پہ کئی دلائل ہیں. اسی ایک آیت کو دیکھ لیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول عطا فرمائے فخذوہ، اسے پکڑ لو، اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. آپ سمجھ رہے بات کو؟ وما آتاکم الرسول، یہ حضور جو چیز عطا فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سنت. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو اب جہاں جہاں پر کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر آیا قرآن عظیم میں، کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر آیا. اب کتاب تو کتاب ہوگی، یہ حکمت کیا ہے؟ سوال ہے نہیں ہے؟ جو حدیث نہیں مان رہے، سنت نہیں مان رہے، ان سے پوچھیں حکمت کیا ہے؟ کتاب تو کتاب ہو گئی، حکمت ذہن میں رکھیں. حکمت سے مراد حضور کی سنت ہے. حکمت سے مراد ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں، اور یہ بالکل بدیہی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، اور وہ یہ کہ جو حدیث کے انکاری ہیں، سنت کے منکرین ہیں، آپ ان سے کہیے کہ آپ اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حتیٰ کہ ایمان کے متعلقات جو ہیں وہ قرآن سے آپ بیان کرتے ہیں. سمجھے؟ ایمان کے جو متعلقات ہیں وہ بھی وہ لوگ قرآن سے نہیں نکال سکتے. بات ہے ذہن میں. تو یہ صرف اور صرف کیا ہے، یہ امت مسلمہ اور سادہ لوگ جو ہیں ان کو گمراہ کرتے ہیں لوگ، ورنہ بغیر سنت کو مانے انسان قرآن بھی نہیں مان سکتا. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات سمجھو میرے بھائی، یہ قرآن ہے اور یہ سنت ہے، یہ کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا. جی وہ اگر کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اس کو فرماتے بھئی یہ قرآن ہے تو ہم مان لیتے. ہمیں کیا پتہ قرآن ہے یہ قرآن نہیں ہے. حضور فرماتے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ میری سنت، یہ میری حدیث ہے، ہم مان لیتے. اس لیے کہ آپ امین برواہی ہیں. آپ نے جو فرمایا، جس کو قرآن کہا ہم نے اس کو قرآن مانا، جس کو آپ نے اپنی گفتگو فرمایا ہم نے اپنی گفتگو حضور کی گفتگو قرار دیا. جب ساری یعنی قرآن اور حدیث کے اندر جو فرق ہے وہ حضور ہی سمجھا رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق سمجھا رہے ہیں تب قرآن حجت ہو گیا اور حدیث حجت نہیں. سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا جو گفتگو کی ہے اس کو خلاصہ ایک بار پھر سمجھیں. کہا کہ شرع کے اصول 3: کتاب، سنت، اجماع امت. کتاب حجت ہے، اس پر دلائل کی حاجت نہیں ہے کیونکہ اس پہ تمام کلمہ گویان کا اتفاق ہے. سنت حجت ہے، اس کی ایک دلیل یہ کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور اسی طرح کتاب اور حکمت، جہاں پر حکمت کا بیان ہے اس میں مفسرین کرام کی تصریحات موجود ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصریح موجود ہے. حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ٹھیک ہے. ایک اور دلیل سنت حجت کی یہ بھی ہے کہ ہماری نماز، اس کے ارکان، فرائض وغیرہ، روزہ، عبادات کی کیفیات، یہ بغیر سنت کی کوئی ایک نماز نہیں پڑھ سکتا. 50 نمازیں رب نے عطا فرمائی، یہ بھی حدیث بتا رہی ہے. 50 سے 5 پڑھیں، یہ بھی حدیث بتا رہی ہے. تم نے دن رات میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، یہ بھی حدیث بتا رہی ہے. قرآن عظیم میں 5 صلوات میں کہیں فرمایا؟ نہیں فرمایا نا. تو 5 صلوات میں تو قرآن پاک میں ایک بار بھی نہیں ہے. تمہیں کیا معلوم ہے کہ 5 پڑھنی ہے، 20 نہیں پڑھنی، 8 نہیں پڑھنی، 2 نہیں پڑھنی، 4 نہیں پڑھنی، 5 پڑھنی ہے. تو اس لیے بغیر سنت مصطفیٰ کے آپ اپنی کوئی ایمان بھی اس آپ کا مکمل نہیں ہو سکتا. اتنی بات سمجھے؟ تو یہ کیا ہے، سنت کی حجیت پر کچھ میں نے مختصر گفتگو کی ہے. سنت کی حجیت پر ایک اور چیز سمجھ لیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. آگے کیا کہا؟
नवल्ली नहीं, वो तो पढ़ते हैं ना कि नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। वमन युशाकिर रसूल, जिसने रसूल की मुखालफत की, जी जिसने रसूल की मुखालफत की उसके लिए ये वाइद है। इसका मतलब है रसूल की इत्तिबा जरूरी, ये सुन्नत है। तो नहीं समझियो? तो कुरान अज़ीम में से 10 बल्कि 20 आयात ऐसी सामने लाई जा सकती हैं जो कह रही हैं कि मैं सुन्नत की इत्तिबा हुजूर के पीछे चलूं। समझे बात को? तो एक ये भी है वमन युशाकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा। आगे चल के फरमाया नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। बात समझी? ठीक हो गया? तो ये सुन्नत की उचियत पे गुफ्तगू की। उसके बाद है इजमाए उम्मत। तो मैंने आपको कहा था इस पे 2 तरीक़ों से गुफ्तगू होगी। सबसे पहले तो इजमाए उम्मत हुज्जत है। क्या इजमाए उम्मत हुज्जत है? पहले इस पे गुफ्तगू करते हैं। इसकी क्या दलील है? यही जो आयत का जो हिस्सा मैं बीच में छोड़ रहा था, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, समझो है? वमन युशाकिर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। जिसने रसूल की मुखालफत की हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बाद, और यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, मोमिनीन के रास्ते को छोड़ा, मोमिनीन के रास्ते को छोड़ के किसी और के पीछे चला, उसके लिए ये वही है। इसका मतलब क्या निकला? सबील मुमिनीन की इत्तिबा जरूरी है। समझो नहीं? वो क्या है सबील मुमिनीन? वो ये इजमा है। नहीं समझ रहे हो? सबील मुमिनीन क्या है? इजमा है। बात है सर, इजमा की हुज्जियत के और भी दलाइल हैं। एक ये बताइए आप, मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ठीक हो गई। लेकिन यहाँ पर एक सवाल हो सकता है। सवाल क्या? सवाल ये कि जो वईद है नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, ये वईद यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन सिर्फ इसके लिए नहीं है। ये वईद इसलिए है कि पीछे उसने रसूल की मुखालफत की थी। बात समझे नहीं? यानी वईद का जो ताल्लुक है वो कुल वाहिद से नहीं है, वो मजमू से है। जिसने रसूल की मुखालफत की और मोमिनीन के सबील के गैर की इत्तिबा की, जिसने ये मजमूए का इर्तिकाब किया, उसके लिए वईद है। आप समझ रहे हो बात को? ज़हन में रखना कि जब एक मजमूए पर कोई जज़ा मुतरत्तिब हो तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हर एक की भी वही जज़ा है। बात समझे नहीं? जी भाई, एक आदमी है, उसने सुबह रोज़ा रख लिया, रमज़ान शरीफ है, और फिर 12-1 बजे उसने जानबूझ के खाना खा लिया, तो कफ़ारा देना पड़ेगा। उसमें कफ़ारा है। गौर करें, अगर सुबह रोज़ा ही न रखता, रोज़ा रखता ही नहीं, सारा दिन खाता रहता, तो कफ़ारा लाजिम था? सिर्फ कज़ा। रोज़ा रखा, तोड़ा ही नहीं, कफ़ारा लाजिम? तो कफ़ारा लाजिम हुआ मजमूए की सूरत में। उधर रोज़ा रखा फिर तोड़ा, तो मजमूए की जो जज़ा हो उसका ये मतलब नहीं होता कि कुल वाहिद की भी वो जज़ा है। समझ रहे हो बात को? तो ये नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, ये मजमूए की सज़ा है, क्योंकि उसने रसूल की मुखालफत की है, उसने सबीलुल मुमिनीन के गैर की पैरवी की है, तो ये मजमूए की जज़ा है। जब मजमूए की जज़ा है तो कुल वाहिद की जज़ा बनी नहीं। जब कुल वाहिद की जज़ा बनी नहीं तो कुल वाहिद की इत्तिबा ज़रूरी भी नहीं। इतराज़ बना नहीं बना? आप समझ रहे हो? नहीं समझ? रिप्लाई से ही नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है थक गए। जी तो जो है करम दीन है।
ہم نے کہا تھا بھائی اجماع امت حجت ہے، اس کی حجیت پہ جو دلیل پیش کی اس دلیل پر ہو گیا اعتراض. آپ کہہ رہے اجماع امت حجت ہے، دلیل کیا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. بھائی جس نے سبیل المؤمنین کے غیر کی اتباع کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر جانا چاہتا ہے ہم نے موڑ دیا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، بھائی تو جا، ابھی تو جا، پھر پکڑ کے اس کو ہم نے جہنم میں ڈال دیا. تو یہ جہنم میں کیوں گیا؟ اس لیے کہ اس نے سبیل المؤمنین کی اتباع نہیں کی، غیر کی اتباع کی. اس کا مطلب سبیل المؤمنین کی اتباع ضروری ہے، تو سبیل المؤمنین ہی اجماع ہے، لہذا اجماع حجت ہے. یہ تقریر کیا، سمجھ رہے ہو بات؟ یہ ہم نے تقریر کی. اس تقریر پر معترض نے اعتراض کیا کہ یہ جو جزا بتائی جا رہی ہے یہ یتبع غیر سبیل المؤمنین کی تھوڑا ہی، یہ تو مجموعے کی ہے، یہ مجموعے کی جزا ہے. جب مجموعے کی جزا ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو شاکک اور یتبع غیر سبیل، یہ مجموعہ نہ کرو، سمجھے؟ یہ مجموعہ نہ کرو ورنہ یہ سزا ملے گی. کل واحد کی یہ جزا ہے ہی نہیں. جب یہ کل واحد کی جزا ہے ہی نہیں تو کل واحد کی حجیت پہ گفتگو ہی نہیں، کل واحد کی بات ہی نہیں یہاں پر. نہیں سمجھے؟ تو اس کا جواب، اس اعتراض کا جواب اجمالی جواب یہ ہے کہ یہ مجموعے کی جزا نہیں ہے، یہ کل واحد کی جزا ہے. سمجھے نہیں؟ کیا معترض نے کہا بھائی یہ مجموعے کی جزا ہے، لہذا یہ اجماع، یہ جو سبیل المؤمنین کو آپ ترک کریں تو یہ سزا ملے، یہ لازم نہیں. یہ پورے مجموعے کا ارتکاب جس نے کرنا ہے تو اسے یہ سزا ملے. ہم نے جواب میں کہا بھائی نہیں، اجمالی جواب یہ ہے کہ مجموعے کی نہیں، کل واحد کی. جس کی ہے؟ یہ کل واحد کی سزا ہے، لہذا کل واحد کی پابندی ضروری ہے. سمجھے؟ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جزا ہے مجموعے کی، یہ سزا ہے مجموعے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یتبع غیر سبیل المؤمنین کا ارتکاب نہیں کرتا، یتبع غیر سبیل المؤمنین کا ارتکاب نہیں کرتا لیکن حضور کی مخالفت کرتا ہے، مجموعے کی جزا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی کوئی ایک کام کرے دوسرا نہ کرے تو اسے یہ سزا نہیں ملے، یہ مطلب ہے نا. تو وہ حضور کی مخالفت تو کرتا ہے لیکن سبیل المؤمنین کی کو نہیں چھوڑتا. مطلب ساری امت جو ہے بالفرض ساری امت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ایک طریقہ رائج کر لیتی ہے اور یہ اس طریقے پر عمل کرتا ہے. اور وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ اس زمرے میں نہیں آتا. تو پھر مجموعے کی سزا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جہنم میں نہیں جانا چاہیے. نہیں سمجھے؟ حالانکہ اس پہ اتفاق ہے کہ سبیل المؤمنین کی اتباع کرے یا نہ کرے، یشاقق الرسول کا مرتکب ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اگر سبیل المؤمنین کے غیر کی اتباع نہ بھی کرے، سبیل المؤمنین کو وہ نہ چھوڑے، صرف حضور علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. صرف اس کا ارتکاب کرتا ہے تو ٹھکانہ جہنم ہے. یہ دلیل اس بات کی کہ نولی ما تولا یہ مجموع کی سزا نہیں ہے، کل واحد کی سزا. لہٰذا ومن یشاقق الرسول اس سے بچنا بھی ضروری ہے اور یہ تبع غیر سبیل المؤمنین سے بچنا بھی ضروری ہے. نہیں سمجھے؟ خلاصہ دوبارہ سمجھیں. اجمالی جواب ہم نے یہ دیا تھا کہ اس نے کہا نا جی کہ یہ سزا تو تب اجماع امت حجت تب ہو جبکہ یہ سزا کل واحد کی نہیں ہے، یہ مجموعے کی ہے. بھئی یہ دونوں کام نہیں کرنا، تو یہ کر لو تو اس وقت یہ سزا نہیں ہے. تو ہم نے جواب میں اجمالی طور پہ کہا، کرم دی توجہ ہے نا جی، سمجھ آ رہی بات؟ تو ہم نے جواب میں کہا اجمالی طور پر کہ بھئی یہ کل واحد کی سزا ہے، یہ مجموعے کی نہیں ہے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مجموعے کی سزا بنائیں تو ایک شخص ہے جو یتبع غیر سبیل المؤمنین کا مرتکب نہیں ہوتا لیکن یشاقق الرسول کا مرتکب ہوتا ہے
تو پھر آپ کے بقول تو حضور کی مخالفت کی وجہ سے اس پہ کوئی وبال نہیں آنا چاہیے. حالانکہ اس پہ اتفاق ہے یتبع سبیل غیر سبیل المؤمنین ہو یا نہ ہو, جہاں سے ہی حضور علیہ السلام کی مخالفت پائے گئی نولی ما تولی ونصلی جہنم, یہ اس کا وہ مصداق بن جائے. سو ماننا پڑے گا کہ یہ مجموعے کی سزا نہیں, کل واحد کی سزا ہے. یشاقق الرسول کرے گا جب بھی نولی ما تولی ونصلی جہنم, یتبع غیر سبیل المؤمنین کرے گا جب بھی نولی ما تولی ونصلی جہنم. لہذا یشاقق الرسول یہ بھی مستقل ہے, اور یہ تبع غیر سبیل المؤمنین یہ بھی مستقل ہے. یشاقق الرسول اس سے سنت کی حجیت ثابت ہوتی ہے, یہ تبع غیر سبیل المؤمنین اس سے اجماع امت کی حجیت ثابت ہوتی ہے. میری بات سمجھو, ٹھیک ہو گیا. تو اجماع کی حجیت کی ایک دلیل میں نے آپ کو بتا, اور دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی, اور اس کا چند دعائیں کی, ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ یہ گمراہی پہ جمع نہ ہو, سارے مل کے گمراہ نہ ہو. نہیں سمجھ, ٹھیک ہے بھائی, 2 4 5 6 10 20 50 ہزار 2000 لاکھ ان کی فکر بگڑ جائے تو یہ ہو سکتی ہے. پوری امت کی فکر بگڑ جائے یہ نہیں ہو سکتا. ما تجتمع امتی علی الضلالۃ ابدا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امت مسلمہ ساری کی ساری گمراہ ہو جائے اور گمراہی پہ جمع ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار جل وعلا سے یہ چیز مانگ کر دی تھی کہ بھئی میری امت کیا ہے. اس سے پہلے ذہن میں رکھیں, اس سے پہلے امت محمدیہ سے پہلے جو گزری ہیں ان کو یہ امتیازی شان نہیں ملی تھی. پوری کی پوری امت گمراہ ہو جائے یہ تو سب ان کے اندر موجود تھا. اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو یہ طرح امتیاز عطا فرمایا کہ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی یہ معصوم ہے. یہ الفاظ ذہن میں رکھنا. لاشاری وہ جو ہے امت مسلمہ بحیثیت مجموعی معصوم ہے, ٹھیک ہے نا. انبیاء معصوم ہیں, فرشتے معصوم ہیں, اور انبیاء اور فرشتوں کے بعد انسانوں میں کوئی بھی معصوم نہیں. سمجھ رہے بات؟ کوئی بھی معصوم نہیں اصطلاحی معنی کے لحاظ سے. کیا صاحب اصطلاحی معنی کے لحاظ سے لوگ بھی مانا اور کچھ کئی ایسے معنی ہیں ان کے لحاظ سے اس وقت کا اطلاق کیا جا سکتا ہے, کیے بھی جاتا ہے. دیکھو چھوٹا معصوم بچہ ہے, اب یہ عرف ہی ہے, یہ عرف ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اصطلاح نہیں ہے, یہ الگ مسئلہ ہے. وہ جو ہے نا جو امت مسلمہ ہے بحیثیت مجموعی, یہ مجموع کی حیثیت سے امت مسلمہ بھی معصوم ہے. وہ جو ہے نہیں, سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ کوئی رافضیوں کے عقائد نہیں ہے. جی سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ کے لیے میں نے گفتگو کی, اس کے اندر جو ہے نا وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقام قطبیت کبریٰ اس کے بارے میں نے گفتگو کی. تو جن حضرات نے کبھی یہ بات پڑھی ہی نہیں تھی, ان کو پہلی بار بات ہی پتہ چلی, تو اب پڑھی بھی میری کتاب سے اور پھر وہ اعتراض بھی شروع کر دے. سمجھی خود نہیں, ٹھیک ہے نا. ایک عالم نے مجھے کال کی, اور جب یہ تنزیہ و مکانت زہرا منظر عام پہ آئی تو میں نے ہو سکتا ہے نجی محفل میں عالم صاحب کا نام بھی لیا ہو, ابھی نہیں لینا چاہ رہا, تو انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ یہ جو بات ہے یہ میں نہیں سمجھ رہا. میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں. میں نے فون پہ ان کو مسئلہ سمجھا دیا. میں نے کہا بات ٹھیک ہوگی, ٹھیک ہوگی. بھئی آپ نہیں سمجھ رہے تو آپ پوچھ رہے نا مجھ سے, مصنف ابھی زندہ ہے نا. اچھا باقیوں نے پھر اعتراض شروع کر دیے, وہ پتہ نہیں مسئلہ تفصیل کی طرف لے گئے. غلطی آپ کی کم عقلی, آپ کی نادانی, آپ کی سمجھے, آپ نہیں, اور اعتراض دوسروں پر کریں, ٹھیک ہے نا جی. تو بات کی اور چلی جائے گی. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھئی لوگوں نے پہلی بار سنی ہوتی ہیں تو اب سمجھ نہیں پاتے تو دوسروں پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں.
تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اس کو رافضیت والی کوئی بات نہیں ہے، رافضیت کا لعنت بھیجتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو اہل بیت کرام کا بے ادب ہوا ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، جو صحابہ کا بے ادب ہوا ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ جو اہل بیت کرام کا بے ادب ہے، کسی ایک فرد کا بھی بے ادب ہے تو ہم اس پہ بالکل ٹوکرے بھیجتے ہیں لعنت، ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بے ادب سے بھی ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، اہل بیت کرام کے بے ادب سے بھی ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارے علماء نے تصریح کی ہے، اور تصریح کے یہی تو وہ بات ہے اجماع امت ہے۔ امت مسلمہ جو ہے بحیثیت مجموع یہ معصوم ہے، بحیثیت مجموع یہ معصوم ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں مزید گفتگو بعد میں کرتے ہیں، لیکن ایک بات کی طرف یہاں میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ تم نے پچھلے سال جو ہے یا اس سے پچھلے سال شاید ہوا تھا کہ وہ مولوی صاحب آئے تھے 15 حوالے لے کر مجھ سے بات کر رہے ہیں، پتہ ہے؟ جی ہمارے پڑھے کے تمہارے خاندان کے تم جی لشاری چاہتی ہو کیا مائٹ مائٹ تمہیں مائٹ رہا ہے نا چھو مائٹ نہ ہے لشاری نہ ہے، کون مارا اس کو کیا بولتے ہیں؟ ذات آئے تو صحیح ہو جائے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ 15 حوالے لے کر آئے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہم اپنے سبق تک رہتے ہیں، لیکن ایک نقطہ جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، انبیاء کرام علی نبینا و علیہ السلام سے خطا اجتہادی کے ثبوت کے بارے میں وہ کلمات علماء میں اختلاف ہے، اس کے پیچھے امر کیا کار فرما ہے، جنہوں نے خطا اجتہادی کا قول کیا ہے ان سے بھی پوچھیں تو معاذ اللہ انہوں نے کسی اپنی غلطیاں درست کرنے کے لیے نہیں کہا۔ حضرت قبلہ پیر سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کی بات میں کہتا ہوں کہ ان کا ایک جملہ ہماری لاکھوں جملوں پر جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اجتہادی خطائیں گنوا رہا ہے کہ بھئی دیکھو ان کی اجتہادی خطائیں گنوا رہا ہے تاکہ مجھے تم ٹھیک مان لو، یعنی جن علماء نے جواز کا قول کیا ہے، خطا اجتہادی کے حقوق کا قول کیا ہے انبیاء کرام علیہ السلام سے، تو وہ بھی کس پیرائے میں کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے؟ اس پیرائے میں کسی نے بھی جائز نہیں قرار دیا اس کا ذکر، اس کی اس قسم کی بات بھئی مجھے ٹھیک مان لو، دیکھو جی انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو اسلوب ہے وہ اگر جواز کی بات کریں تو جب بھی اسلوب غلط ہے، جب بھی اسلوب بے ادبی ہے، بہرحال بات دور چلی جائے گی۔ تو ہمارا مختار یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے اجتہادی خطا نہیں ہو سکتی، ہمارا مختار یہ ہے، آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت بحیثیت مجموع معصوم ہے، حتیٰ کہ اجتہادی خطا سے بھی معصوم ہے۔ امت بحیثیت مجموع اجتہادی خطا سے بھی معصوم ہے، یہ بات سمجھ رہے ہو؟ تو اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ دیکھو نا، یہ ساری امت ایک طرف ہو جائے نا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن دارمی وغیرہ دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے ترازو کے ایک پرڑے میں ڈالا گیا، دوسرے پرڑے میں میرے ایک امتی کو، پھر 10 کو، پھر 100 کو، پھر 1000 کو ڈالا گیا، تو میں نے دیکھا اتنے ایسے مجھے لگ رہا تھا اوپر میرے گر پڑیں گے، جتنے ڈال کے مجھے تولا جاتا میں بھاری نکلتا، تو 2 فرشتے تول رہے تھے مجھے، تو اب جب 1000 ڈال کے تولا گیا تو دوسرے فرشتے نے کہا ساری امت بھی اس پرڑے میں آ جائے تو جب بھی یہی بھاری نکلے، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی جو ہوتا ہے وہ امت سے بھاری ہی ہوتا ہے، اتنی بات آپ سمجھیں؟ تو امت بحیثیت مجموع خطا اجتہادی سے بھی معصوم ہے، اور نبی سے خطا اجتہادی ہو جائے معقول بات ہے؟ ہر کسی امت بحیثیت مجموع وہ خطا اجتہادی سے منزہ ہے، معصوم ہے، اور نبی جو ہے جو ساری امت سے وزنی ہے، ساری امت مل جائے تو جب بھی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور نبی سے اجتہادی خطا ہو جائے
یہ جو چیز امت پر جائز نہیں ہے وہ چیز نبی پر جائز ہو تو یہ غیر معقول بات ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے جو ہمارے ائمہ ہمارے علماء جن کا مختار یہ ہے کہ نبی سے انبیاء سے اجتہادی خطا نہیں ہوتی، ان کو اس چیز کو بھی ایک بنیاد بناتے ہیں کہ جب امت بحیثیت مجموع خطا اجتہادی سے معصوم ہے تو ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو انبیاء ہیں وہ خطا اجتہادی سے معصوم ہیں. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو بات کیا ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے میں نے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے مجھے یہ میری امت کو کمال عطا فرمایا کہ یہ گمراہی پہ خطا پہ مجتمع نہیں ہے. لہٰذا امت کا جس پہ اتفاق ہے پھر وہ ہدایت ہے. مطلب یہ نکلا نا جی امت کا جس پہ اتفاق وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. ہدایت کی اتباع ضروری ہے تو لہٰذا یہ حجت ہو، امت کے اتفاق کی حجت ہو. بات سمجھے نہیں؟ یہ جو گفتگو کی ہے وہ اس پہ کہ اجماع حجت ہے. اس پہ اجماع حجت ہے. پھر اجماع امت کیوں کہا؟ اس پہ کرنا کافی نہیں ہو گیا جی؟ ویسے بھی جو ہے اس کو نہیں لائے کوئی بات ایسی تو نہیں.